حمداللہ صاحب دہشت گردی پہ انہوں نے آپ کو رسپونڈ کیا. وڈ یو لائک ٹو سے ٹو دیٹ؟ دیکھیے اور انہوں نے کہا میجورٹی ہماری ہے تو ہم کیوں دیکھیے پرسن لگائیں گے. جی دیکھیے کامران صاحب، بات یہ ہے اگر میجورٹی آپ کی ہے تو پھر 26ویں آئینی ترمیم میں بھی آپ نے کہا کہ میرے ووٹ مکمل ہے، پھر میرے لیے کیوں میں کیوں مجبوری بنا؟ جمعیت علماء اسلام مجبوری کیوں بنی؟ میجورٹی آپ کے ساتھ تھی، آپ کرتے. وہ جو ابتدائی مسودہ تھا رات کے تاریکی میں جو پارلیمنٹ میں اتوار بازار لگا ہوا تھا، وہ بھی اتوار کی رات تو کرتے آپ کے نمبر پورے تھے، تو پھر جے آئی کیوں مجبوری بنی؟ اور جے آئی نے آپ کے ابتدائی مسودے کو اسی لیے مسترد کیا گیا کہ وہ آئین کی روح کے خلاف تھا آپ کا وہ مسودہ. لہٰذا انسدادی دہشت گردی ایکٹ جو 97 دہشت گردی ایکٹ کا تسلسل ہے، آپ مجھے بتایا 97 دہشت گردی ایکٹ کس نے بنایا؟ پیملین کی حکومت نے. اسی ایکٹ کے نتیجے میں میاں نواز شریف کو ہائی جیکر قرار دیا گیا. کیا میاں نواز شریف 97 اور 98 میں وہ دہشت گرد تھا؟ اس لیے کامران صاحب نے صحیح سوال کیا کہ اس کی آڑ میں آپ سیاسی کارکنوں کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا، جس کی نتیجے میں آپ یہ قانون سازی کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 3 مہینے کے لیے ایک آدمی کو اٹھانا، وہ میری شکل میں ہو، کامران کی شکل میں ہو، حافظ اللہ نیازی کی شکل میں ہو، آپ کی شکل میں ہو، 3 مہینے کے لیے آپ اس کو لاپتہ کریں گے، کوئی اس کے خلاف کورٹ بھی نہیں جائیں گے. یہ انسانی حقوق کا تقاضا ہے. یہ آئین کی ہیومن رائٹس کی جو آرٹیکل ہے یہ اس کے منافی نہیں ہے. کس قانون کے تحت آپ یہ کر رہے ہیں؟ اس کو ہم سیول مارشل لا کہتے ہیں. یہ جمہوریت کے نام پر ایک لیکن عبداللہ صاحب دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جو لوگ اب دہشت گردی میں ملوث ہوں یا جو لوگ پاکستان کی ملٹری پہ اٹیک کریں، ان کے لیے تو کوئی سزا ہونی چاہیے نا، کہ آپ کے خیال میں ان کے لیے قوانین نرم کر دیے جائیں؟ دیکھیے کامران صاحب، نہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے. کامران صاحب سوال ہے میرا. 9 مئی میں میری بات سنیے، 9 مئی میں جو بھی ملوث ہو اس کا کیس وہ کورٹ میں چل رہا ہے. وہ شواہد پیش کریں، جس کو بھی لٹکانا چاہتے ہیں کورٹ اس کو لٹکا دیں. وہ کب ہم نے کہا دہشت گرد کو؟ جو شخص آپ کو مشکوک لگے، جو شخص حمداللہ صاحب کا پوائنٹ آ گیا، وقت کی قلت ہے، دوبارہ بھی آنا چاہ رہا ہوں آپ کے پاس. عثمان صاحبہ کے پاس یہ فیصلہ کون کرے گا؟ بالکل ٹھیک، یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ دہشت گرد ہے یا نہیں ہے؟ جب ایک آدمی کو آپ نے 3 مہینے کے لیے کسٹڈی میں ڈال دیا، پھر وہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ دہشت گرد ہے یا نہیں ہے؟ عثمان صاحبہ جواب دیں. دیکھیے پہلے 2 باتوں کا جواب دینا ہے. پہلی تو جو بات کی حمداللہ صاحب نے کہ جو یہ ہماری ضرورت کیا تھی 26 آئینی ترمیم میں، یہی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. جب ہم اس وقت بھی میجورٹی میں جو ہے وہ ہو سکتے تھے، اس کے باوجود ہم نے اتفاق رائے جو ہے وہ کریٹ کرنے کی تمام تر کوششیں کی. جیسے مولانا صاحب نے کہا، ہم نے ان کو آن بورڈ لیا، ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کی. اب وہ بات چیت بھی ہمارے لیے تانا بن گئی ہے، اور وہ جو ہے ان کو آن بورڈ لیں تب غلط. ایک بات تو یہ ہو گئی، وہ آن بورڈ لیں تب غلط، اور اب ان کا گلہ یہ ہے کہ میں آن بورڈ نہیں لیا. آن بورڈ لیتے ہیں تب بھی ہماری غلطی ہے، نہ لیں تب بھی ہماری غلطی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت جے یو آئی ایف کو جو ہے اس دفعہ جو ہماری لیجسلیشن جو اس میں آن بورڈ لیا گیا. لیکن مولانا نے تو کہا تھا کیونکہ آپ نے ان کے لوگ خریدا ہے دوسری پارٹی کے، اس لیے انہوں نے ووٹ دے دیا. ایک خاتون، ایک بی ایل اے کی خاتون مناہل بلوچ جو ہے، اس کو اٹھایا گیا تھا، ایجنسیز نے اس کو اٹھایا پورے ملک کے اندر. بنیادی حقوق کو یہ ہو گیا، عورت اٹھا لی، فلانا کر لیا. وہ باہر آئی، باہر آتے ہی اس نے سوسائڈ کیا اور اس نے جو ہے وہ اپنا کام سر انجام دے دیا. مجھے یہ بتا دیں، یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہے، بیسک ہیومن رائٹس جو ہے، وہ دہشت گردوں کے اور عام آدمیوں کے برابر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اس کی اصل میں آپ کی نیت پہ شاید اعتراض ہو رہا ہے جو لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ جس طرح آپ پولیٹیکل ورکرز کو اٹھا رہے ہیں اپنے مخالفین کو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انسان نہیں ہوتا. نہیں، لیکن آپ کے ایکشن سے چل رہا ہے نا پتا عثمان صاحبہ، آپ لوگ کے ایکشن چل رہا ہے پتا، ایکشن سے چل رہا ہے پتا. انسانوں کے پاس ہے ہی نہیں نیتوں کا اختیار. اللہ پہ ڈال دیں ساری بات.